بھائی نے سوال پوچھا ہے اعصابی کمزوری ہے. میرے بھائیوں بہترین دوائی یہ جو ہمارے اعصاب ہمارے پٹھے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں معدے کا ٹھیک نہ ہونا، کھانے کا پراپر ہضم نہ ہونا. معدہ ٹھیک ہے آپ کا؟ کب سے ہے قبض؟ دیکھو یہ بھائی نے سوال پوچھا اعصاب کا، اور میں نے ایک ہی بات کہی، معدہ ٹھیک نہیں ہے. 10 سال سے ان کو قبض ہے. بتاؤ جس کا کھانا 10 سال سے ہضم نہیں ہوا وہ اس کو طاقت کہاں سے دے گا؟ طاقت ملے گی؟ تو طاقت کہاں سے آنی تھی؟ معدے سے، کیونکہ معدے نے کھانے کو ہضم کرنا تھا تو پھر ہی طاقت ملنی تھی. تو میرے بھائیوں ہم ساری زندگی طاقت کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ طاقت کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. اور طاقت دینی تھی کس نے؟ معدے نے. اب جو معدہ کھانے سے طاقت نہیں دے رہا دوائی سے طاقت دے دے گا، اسی لیے وہ دوائی اثر نہیں کرتی. تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا علاج کرنا چاہیے؟ معدے کا علاج کرو. اور معدے کا بہترین علاج 5 کام کرو. سب سے پہلا کام، اپنا کھانا مٹی کی ہانڈی میں بناؤ. میرے بھائیوں آج ہمارے معدے خراب کیوں ہیں؟ جو کھانا آپ لوگ کھاتے ہو، جو کھانا سلور میں، سٹیل میں، نان سٹک میں، پریشر کوکر میں، جو کھانا ان میٹل کے برتنوں میں پکتا ہے وہ پکتا نہیں ہے، گلتا ہے. وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ گلتا ہے. اور جتنی بیماریاں ہیں گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے ہیں. مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے اور سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے. میرے بھائیوں کبھی گلا ہوا کھانا ہضم ہوگا؟ آج جتنی بیماریاں ہیں، چاہے معدہ خراب ہے، چاہے آنتیں خراب ہے، چاہے گردے خراب ہیں، چاہے جگر خراب ہے، چاہے پینکریاس خراب ہے، چاہے جوڑ خراب ہے، چاہے پٹھے خراب ہیں، مسل خراب ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ معدہ خراب ہے. اور وہ گلا ہوا کھانا. سب سے پہلا کام، کھانے کو مٹی کے برتن میں پکاؤ. مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے. کتنی بار یہ مثال دے چکا ہوں. ایک پکا ہوا سیب اور ایک گلا ہوا سیب، کون سا پسند کرو گے؟ سب کہیں گے پکا ہوا. کھانا کون سا کھاتے ہو؟ اور کچھ تو ایسے ایجوکیٹڈ سٹوپڈ ہیں خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کھانے کو پریشر کوکر میں گلاتے ہیں. گوشت کو، دال کو، پاؤں کو، سری کو پریشر کوکر میں گلاتے ہیں. میرے بھائیوں گلا ہوا کھانا کبھی ہضم نہیں ہوتا. دوسرا کام، اپنے کھانے کو سرسوں کے تیل میں پکاؤ. یہ جتنی قبض ہے نا، یہ جو فیکٹریوں سے کوکنگ آئل آتا ہے، یہ جو فیکٹریوں سے گھی آتا ہے، میرے بھائیوں یہ آئل اور گھی جمتا ہے، خشکی پیدا کرتا ہے. جاؤ اپنے گھروں میں جا کے کچن میں جہاں کھانا پکاتے وہاں ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ چکنائی آئے گی. اگر ایگزاسٹ فین کچن کا اتارا جائے تو وہاں سے کیا آئے گا؟ وہ جو ایگزاسٹ فین پہ وہ جو گرم ہو کے آئل گیا اور اس کے ساتھ چپک گیا، وہ پانی سے اتر سکتا ہے؟ تو آپ کے اندر سے آئل کیسے اتر جائے گا؟ تو وہ آئل لو جو کبھی جمتا نہیں ہے. اور سب سے بہترین آئل سرسوں کا ہے. میرے بھائیوں جو جہاں پیدا ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ نے اس کی ضروریات کی چیزوں کو وہیں پہ پیدا کیا. سرسوں کے تیل میں، سرسوں کے تیل میں، ادھر لگا لو بھائی صاحب، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ. تیسرے نمبر پہ نمک چاہیے. نمک وہ لو جو مٹی سے نکلتا ہے، پنک ہمالین سالٹ. یہ جو پنک ہمالین سالٹ ہے اس کو استعمال کرو. 84 منرلز ہیں اس میں. میرے بھائیوں گوگل پہ جا کے دیکھو اس منرل سالٹ کی قیمت کیا ہے. میں تو اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں 90 گرام پنک ہمالین سالٹ کی قیمت $25.50 ہے. 90 گرام.
یعنی 2 چھٹانک سے 10 گرام کم نمک کی قیمت 25.50 گرام. ڈالر کتنے کا ہے؟ 156 کو ذرا 26.50 پہ قیمت دیکھو. 90 گرام 4,000 روپے کے کلو قریب ہے. 4,000 روپے کے قریب 90 گرام. کلو کتنے کا بنے گا؟ اور آج ہم وہ نمک چھوڑ کے یہ جو آیوڈائز نمک ہے, یہ جو سی سالٹ ہے, اس کو استعمال کر رہے ہیں. میدوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. چوتھے نمبر پہ میٹھا چاہیے. ہمارا یہ دماغ میٹھے سے چلتا ہے. میرے بھائیو, اپنے میدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, جو مٹی سے میٹھا نکلتا ہے اس کو گڑ کہتے ہیں. گڑ استعمال کرو, اور وہ گڑ استعمال کرو جس میں رنگ کاٹ نہیں ہے. 5ویں نمبر پہ اپنے میدوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو, پانی وہ پیو جس کو رب نے پیدا کیا. یہ جو زمین سے پانی نکلتا ہے, ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنجاب. پنج آب, 5 پانی. اور یہ جو خطہ ہے پوری کائنات میں صرف پانی کی وجہ سے مشہور ہے. یہاں جیسی گندم پوری دنیا میں کہیں نہیں, یہاں جیسا چاول پوری دنیا میں کہیں نہیں, یہاں جیسا کماد پوری دنیا میں کہیں نہیں, یہاں جیسے پھل پوری دنیا میں کہیں نہیں. جو چیزیں پنجاب میں ہیں واللہ پوری دنیا میں ریسرچ کر لو, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو چیز یہاں پنجاب میں پیدا ہوتی ہے پوری دنیا میں نہیں ملتی. سبب کیا ہے؟ یہاں کا پانی. اور آج وہ پانی آپ کو گندا کر دیا گیا. کیوں؟ انفارمیشن ملی, آپ لوگوں کو کمرشل ملی, ایڈورٹائز کیا گیا, کیونکہ انہوں نے اپنا ایکوافینا بیچنا تھا, انہوں نے اپنا منرل واٹر نیسلے کے طور پہ بیچنا تھا, انہوں نے اپنا پانی بیچنا تھا. انہوں نے آپ کا پانی گندا کر دیا اور اپنے پانی کو جو منرل لیس ہے وہ پانی بیچنے کے لیے. میرے بھائیوں, جو بور کا پانی ہے, جو گہرے بور کا پانی ہے, اس کو بہترین حل بتاتا ہوں. کاٹن کا کپڑا لو, 1 فٹ کاٹن کا کپڑا لو, 1 فٹ کاٹن کا کپڑا 2-2 انچ پہ اس کو فولڈ کرو, 6 فولڈ بنیں گے. اس کو ڈبل کر لو, 12 فولڈ بنیں گے. اس پانی کو, یہ جو ٹیپ میں واٹر آ رہا ہے, یہ جو واسا کا پانی آ رہا ہے, میرے بھائیوں اس پانی کو جو زمین سے نکلتا ہے بہترین پانی ہے. اس میں وہ سارے کے سارے منرلز ہیں جو میری باڈی کو ریکوائر ہیں. اور یہ جتنے آپ فلٹروں کا پانی پیتے ہو واللہ یہ منرل لیس واٹر ہے. یہ سارے منرلز کو سٹین کر کے, یہ سارا کچھ نکال کے پھوکا پانی آپ کو پلاتے ہیں, کیمیکل ڈال کے آپ کو پلاتے ہیں. اسی سے معدے خراب ہیں, اسی سے جگر خراب ہیں, اسی سے گردے خراب ہیں, اسی سے آنتیں خراب ہیں, اسی سے جوڑ خراب ہیں, اسی سے نظر خراب ہے, اسی سے دماغ خراب ہے. تو یہ جو ٹیپ کا پانی ہے اس کو پیو, اس کو پہلے چھان لو, پھر مٹی کے گڑے میں ڈالو. میرے بھائیوں, کتا اگر کسی برتن کو منہ مار جائے, ہم کس سے دھوتے ہیں؟ مٹی سے, کیونکہ مٹی میں یہ خوبی ہے, مٹی کی یہ صفت ہے, وہ کتے کے جراثیم کو کل کر دیتی ہے, مار دیتی ہے. سوچو, جو مٹی کتے کے جراثیم کو مار دے گی وہ پانی کے جراثیم کو نہیں مارے گی. تو میرے بھائیوں, اب 5 کام کرو. میدے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو, اپنا کھانا مٹی کی ہانڈی میں, سرسوں کے تیل میں, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک, پانی کو چھان کے مٹی کے برتن میں ڈال کے پھر پیو. کیوں؟ ایک اصول یاد رکھو, ہم مٹی سے بنے ہیں, مٹی میں واپس جانا ہے. ہماری ابتدا بھی مٹی, ہماری انتہا بھی مٹی. اب اس ابتدا اور انتہا کا جو بٹوین ہے, جس کو لائف کہتے ہیں, زندگی کہتے ہیں, میرے بھائیوں اس میں بھی ہم نے ساری وہ چیزیں لینی تھی جو مٹی سے نکلتی ہیں. دوسرے نمبر پہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. 1 لقمے کو 32 بار چباؤ, 1 لقمے کو 32 بار چباؤ. جب 1 لقمے کو 32 بار چباؤ گے, کبھی قبض رہ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں, صبح کا کھانا 60% کھاؤ, دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ, شام کا کھانا 10% کھاؤ. مغرب سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کھانا رات کا کھا چکو, کیونکہ مغرب کے بعد آپ دیکھو عموماً کوئی جانور, کوئی پرندہ مغرب کے بعد نہیں کھاتا. ہم سب سے زیادہ اچھا کھانا کب کھاتے ہیں؟ ہماری کڑھائی کب چلتی ہے, ہماری مچھلی کب چلتی ہے, ہماری سب سے ہیوی فوڈ کس وقت ہوتی ہے؟
میرے بھائیوں رات کا وقت اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، صرف آنکھوں نے آرام نہیں کرنا تھا، معدے کو بھی آرام چاہیے، آپ کی خوراک کی نالی کو بھی آرام چاہیے، جگر کو بھی آرام چاہیے، آنتوں کو بھی آرام چاہیے، پینکریاس کو بھی آرام چاہیے، سپلین کو بھی آرام چاہیے، آپ کے پورے جی آئی ٹی ٹریک کو، آپ کی باڈی میں جتنے سسٹم ہیں سب کو آرام چاہیے۔ یہ آرام اس وقت ملے گا جب رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھاؤ گے، اور اس کے ساتھ ایک اصول بنا لو، جو چیز مٹی میں پیدا ہوتی ہے اس کو استعمال کرو۔ مٹی سے نکلتے ہیں پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹ، اجناس، اور جتنی چیزیں بازاروں میں ملتی ہیں، فیکٹریوں میں بنتی ہیں، ریفائنڈ ہوتی ہیں، پروسیس ہوتی ہیں، کیمیکل سے بنتی ہیں، ان نیچرل ہے، اس کو چھوڑ دو، انشاءاللہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔